بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، علم الصیغہ عربی کا سبق آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ ویسے کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا ہی سبق ہے، لیکن ہماری ویڈیوز کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، اور یہ ہے التقسیم الاول للفعل۔ کل ہم نے اس کو پڑھا تھا، التقسیم الاول للفعل، فعل کی پہلی تقسیم۔ جب یہ کہا کہ فعل کی پہلی تقسیم، پہلی کہا تو اس سے پتہ چلا فعل کی اور بھی تقسیمیں آگے مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا پہلی تقسیم، تو اس کا مطلب ہے دوسری اور تیسری تقسیمیں بھی آگے موجود ہیں، تبھی انہوں نے کہا فعل کی پہلی تقسیم۔ التقسیم الاول للفعل، فعل کی پہلی تقسیم۔ اس سے قبل آپ نے کلمہ اور اس کے اقسام پڑھے، تو اس کے کلمے کے اقسام کیا تھے؟ فعل، اسم، حرف۔ تو چونکہ کلمے کے اقسام میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ فعل ہے، تمام کی تعریفیں بھی کر دی۔ تعریف کے بعد چونکہ تقسیم کا مرحلہ ہوتا ہے، تو جب فعل کی تعریف ہو گئی تو اب اس کے تقسیم کرنے کا مرحلہ ہے، اور اس کے اقسام کو بیان کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو تعریف تو شروع میں کر دی تھی کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ایک زمانہ اس کے ساتھ پایا جائے۔ تعریف ہو گئی تھی، اب تقسیم کو بیان کرتے ہیں، اور چونکہ کلمے کے اقسام میں سب سے پہلی قسم فعل ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں۔ التقسیم الاول للفعل، فعل کی پہلی تقسیم۔ آپ عبارت دیکھیں، وَهُوَ أَوَّلًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَزَمَانِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ۔ اور وہ اولاً اپنے معنی اور زمانے کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف: ماضی، مضارع اور امر، فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر۔ تو فعل جو ہے اپنے معنی اور زمانے کے اعتبار سے تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے اولاً۔ وہ تین قسمیں کون سی ہے؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ بعض حضرات نے چار قسمیں شمار کیا ہے، اس میں انہوں نے نہیں کو بھی، یعنی فعل نہیں کو بھی شامل کیا ہے، لیکن اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ فعل نہیں یہ فعل کی الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ خود مضارع کے اندر میں آتا ہے۔ تو جب یہ مضارع کے اندر میں آتا ہے تو الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فعل کی تین قسمیں ہو گئی، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تمام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانیں گے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی جانیں گے۔ دیکھیں، تو پہلا جو ہے ہم ماضی کو لے لیتے ہیں۔ ماضی، ماضی کا لغوی معنی گزر جانے والا، گزشتہ زمانہ، ماضی کا لغوی معنی ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، گزرنے والا، مضی یمضی، الماضی اس میں فاعل ہے، گزر جانے والا۔ اب اس کا نام ماضی کیوں رکھا گیا؟
تو چونکہ ماضی، فعل ماضی جو ہے یہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو ماضی کہا جاتا ہے۔ یہ لغوی معنی اور وجہ تسمیہ اس کا ہوا۔ مضارع کا لغوی معنی آتا ہے مشابہ۔ کیا آتا ہے؟ مشابہ۔ اب پھر اس کا نام مضارع کیوں رکھا گیا؟ تو دیکھیں، فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ کئی چیزوں میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، کئی چیزوں میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ کئی چیزوں میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے تو مشابہت پائی گئی، اسی مناسبت سے اس کا نام مضارع رکھ دیا گیا۔ اب کون سی چیزوں میں مشابہت ہے؟ تو دیکھیں، جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے حرکات و سکنات میں بھی اور تعداد حروف میں بھی۔ حرکات و سکنات اور تعداد حروف میں کیسے مشابہت ہے؟ آپ کوئی مثال لیں۔ ینصر فعل مضارع ہے، ناصر اسم فاعل ہے۔ ینصر اور ناصر کا آپ موازنہ کریں، آپ دیکھیں کہ ینصر اور ناصر، ینصر میں پہلا حرف متحرک ہے تو ناصر میں بھی پہلا حرف متحرک ہے۔ ینصر میں دوسرا والا حرف ساکن ہے تو ناصر میں بھی ساکن ہے۔ ینصر میں اخیر کے دو حرف متحرک ہے تو ناصر میں بھی اخیر کے دو حرف متحرک ہے۔ حرکات و سکنات میں مشابہت، تعداد حروف میں مشابہت ہے۔ ینصر میں 4 حروف ہے، ناصر میں بھی 4 حروف ہے۔ تو حرکات و سکنات اور تعداد حروف میں مشابہت ہے فعل مضارع اور اسم فاعل۔ فعل مضارع حرکات و سکنات تعداد حروف میں اسم فاعل کے مشابہ ہے، یہ ایک مشابہت ہے۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طرح اسم فاعل پر لام ابتدا داخل ہو جاتا ہے اسی طرح فعل مضارع پر بھی لام ابتدا داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ان زیدن لقائم، ان زیدن لیقوم، ان زیدن لقائم، لقائم اسم فاعل لام ابتدا داخل ہے۔ ان زیدن لیقوم، یقوم فعل مضارع، لیقوم لام داخل ہو گیا۔ تو دیکھیں لام ابتدا یہاں پر بھی داخل ہے۔ تو جس طرح فعل اسم فاعل پر لام ابتدا داخل ہو جاتا ہے اسی طرح فعل مضارع پر بھی لام ابتدا داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ لام ابتدا کے دخول میں اسم فاعل کے مشابہ ہے۔ تو یہ 2 مشابہت آپ ابھی یاد رکھیں، باقی اور بھی مشابہت ہے وہ آگے بتائی جائے گی انشاءاللہ عز وجل۔ تو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، مشابہت پائی گئی اور مضارع کا معنی خود مشابہ ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام مضارع رکھ دیا گیا۔ والامر، امر کا معنی حکم دینا، امر یامر باب نصرہ سے حکم دینا۔ اس کا نام امر کیوں رکھا گیا؟ تو امر نام اس لیے رکھا گیا کہ معنی کیا ہے؟ حکم دینا، اور فعل امر کے ذریعے بھی کسی موجود شخص کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام امر رکھ دیا گیا۔ تو ہو گئی تینوں کی لغوی معنی بھی اور وجہ تسمیہ۔ اب تمام کی اصطلاحی تعریف دیکھیں، اور اس کے بعد فعل مضارع میں زمانے ہوتے ہیں، اس زمانے کی تھوڑی اور اس زمانے پہ تھوڑی اور گفتگو کریں گے۔ دیکھیں آپ پہلے وَهُوَ أَوَّلًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَزَمَانِهِ، اور وہ اولاً یعنی فعل اولاً اپنے معنی اور زمانے کے اعتبار سے 3 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، الماضی والمضارع والامر، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب تمام کی تعریفیں بھی دیکھیں۔
اصطلاحی تعریف ماضی کی۔ ماضی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے پہلے سے بھی پڑھ رکھا ہے۔ دیکھیں، ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ ماضی وہ فعل ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، یہ گزشتہ زمانے میں۔ اور مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جو زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب کرنے پر دلالت کرے۔ یعنی فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اس سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے فعل امر۔ آپ جو ہیں ترجمہ دیکھیں، الماضی هو فعل يدل على وقوع المعنى في الزمن السابق۔ ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں معنی کے وقوع پر دلالت کرے، یعنی وہی مراد ہے کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ مثل فعل، اس نے کیا، تو یہاں پر جو کرنا جو واقع ہو رہا ہے یہ زمانہ گزشتہ میں ہو رہا ہے، اس نے کیا یعنی زمانہ گزشتہ میں کر لیا۔ والمضارع هو فعل يدل على وقوع المعنى في الزمن الحاضر او المستقبل۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں معنی کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ مثل یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ کرتا ہے زمانہ موجودہ ہے، کرے گا زمانہ آئندہ ہے۔ الامر هو فعل يدل على طلب فعل من الفاعل المخاطب في الزمن المستقبل۔ امر وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب پر دلالت کرے، یعنی زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے امر۔ جیسے نحو، جیسے افعل، افعل تو کر، تو تو کر زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو کر، کام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تو کر، تو یہ امر ہے۔ اب دیکھیں امر میں جو ہوتا ہے وہ بھی، امر میں بھی استقبال کا زمانہ ہوتا ہے، ماضی میں گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ مضارع میں جو دو زمانے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانے کو کسی قرینے کی وجہ سے مضارع کو ایک زمانے کے ساتھ خاص کر لیا جاتا ہے۔ جیسے مضارع پر اگر لام داخل ہو جائے یا مائے نافیہ داخل ہو جائے تو یہ زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ دو زمانے تو ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی قرینے کی وجہ سے فعل مضارع ایک زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ لام داخل کر دیں، مائے نافیہ داخل کر دیں تو جو ہے زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ سین داخل کر دے، سوف داخل کر دے، اسی طرح لن ہے، ان ہے، ان ہے، یہ داخل کر دیں تو پھر یہ زمانہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو ہوتے تو دو زمانے ہیں لیکن کبھی کسی قرینے کی وجہ سے ایک زمانے کے ساتھ فعل مضارع خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، تو کیا فعل مضارع دو زمانوں کے درمیان مشترک ہے یا
ایک زمانے میں حقیقت ہے، دوسرے زمانے میں مجاز ہے۔ یعنی فعل مضارع دونوں زمانوں کے درمیان مشترک ہے، یا پھر ایک زمانے میں حقیقت ہے اور دوسرے زمانے میں مجاز ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یوں ہوگا کہ ہاں، یہ جمہور کا مذہب ہے کہ فعل مضارع دونوں زمانوں کے درمیان مشترک ہے۔ دونوں زمانوں کے درمیان فعل مضارع ملا ہوا ہے، دونوں زمانے فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں، لیکن بیک وقت، ایک وقت میں دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے کہ ہاں، فعل مضارع دو زمانوں کے درمیان مشترک تو ہے، لیکن دونوں زمانے بیک وقت نہیں پائے جا سکتے۔ ایک وقت میں ایک زمانہ پایا جائے گا، دوسرے وقت میں دوسرا زمانہ۔ بیک وقت دونوں زمانے مراد نہیں ہو سکتے، نہیں پائے جا سکتے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ دوسرے اور صرفی حضرات کا جو مذہب ہے علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے یہ ایک زمانے میں حقیقت ہے اور دوسرے زمانے میں مجاز ہے۔ یعنی ایک زمانے پر دلالت کرنے کے لیے اس کی جو ہے وضع ہوئی ہے، اور دوسرے زمانے میں بھی مجازاً اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے یہ حال میں حقیقت ہے اور مستقبل میں جو ہے یہ مجاز ہے۔ یعنی فعل مضارع کی جو اصل وضع ہوئی ہے وہ زمانہ حال پر دلالت کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی مجازاً استقبال میں اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع میں مجازاً کبھی کبھی زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مستقبل کا زمانہ فعل مضارع میں پایا جاتا ہے یہ مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً کیا ہے؟ حال کا زمانہ۔ اور پھر یہ تو دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول کیا ہے اس کا برعکس؟ جو تیسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مستقبل ہے، زمانہ مستقبل، یہ فعل مضارع میں حقیقتاً پایا جاتا ہے، اور جو حال ہے وہ فعل مضارع میں مجازاً پایا جاتا ہے۔ یعنی فعل مضارع کی جو اصل وضع ہوئی ہے وہ زمانہ مستقبل کو بتانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی فعل مضارع میں مجازاً زمانہ حال بھی پا لیا جاتا ہے۔ تو زمانہ حال کا وجود ہونا فعل مضارع میں یہ مجازی طور پر ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ مستقبل کا زمانہ ہے۔ تو یہ تین قول ہے، لیکن جو ہم نے پہلا جو قول بیان کیا کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، نہ اس میں مجاز کا پہلو ہے، اس میں مجاز کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دونوں زمانوں میں فعل مضارع مشترک ہے، دونوں زمانوں کے درمیان فعل مضارع مشترک ہے۔ کبھی یہ زمانہ پایا جاتا ہے، کبھی یہ زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں زمانے ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے، ایک وقت میں ایک ہی زمانہ پایا جائے گا۔ تو یہ جمہور کا مذہب ہے اور یہی قول ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا اور کچھ باتیں تھیں وہ بھی بتا دیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو میں ہم التقسیم الثانی للفعل یہاں سے پڑھیں گے۔